مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اور دعوت نعت محبوب سند ہو گئی، دعوت نعت محبوب سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی بھی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی بھی حد ہو گئی۔ اور مظفر میں جب بھی ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر میں جب بھی ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا یقین ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی بندگی اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور یہ بھی میرے کریم رب ذوالجلال کا کروڑہ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق سے ہمیں منتخب فرمایا اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے۔ اور خوش نصیب ہیں حماد صاحب کہ جن کی رہائش گاہ پہ یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہے۔ آج کے اس پروگرام کی مناسبت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چودھری صدیق صاحب کے سال ثواب کے سلسلے میں بھی، جو کہ حماد صاحب کے والد صاحب ہیں، آپ کے سال ثواب کے سلسلے میں بھی منعقد ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس محفل کی صدقے، اس محفل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ چودھری صدیق صاحب کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کے اس پروگرام کی غرض و غایت جہاں پہ میں نے بیان کی، وہیں پہ میں اس محفل کی امپورٹنس کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے بے شمار کرموں سے نوازا۔ بے شمار کرم ہے رب کے، بے شمار نعمتیں ہیں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی، لیکن کسی رحمت کو رب ذوالجلال نے جتلایا نہیں، کسی احسان کو جتلایا نہیں۔ لیکن جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو رب ذوالجلال پکار اٹھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ مومنوں، میں نے اپنا رسول تم میں بھیج کے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بے شمار احسان ہیں۔ سورج جسے الٹیمیٹ سورس آف ہیٹ اینڈ انرجی کہتے ہیں، جس پہ وائٹامن ڈی کا اور فوڈ کا سارا نظام ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ سورج ہی ہے جس سے خوراک پودے بناتے ہیں، اور خوراک فوڈ ویب اور فوڈ چین کے ذریعے ہم تک منتقل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ہمیں رب ذوالجلال نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سونگھنے کے لیے ناک عطا کیا، بولنے کے لیے زبان عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، اور ہمیں ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بے شمار ان گنت احسان ہے رب ذوالجلال کی ہمارے اوپر، لیکن کسی بھی احسان کو رب ذوالجلال نے جتلایا نہیں۔ لیکن جب اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، رب ذوالجلال پکار اٹھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ میں نے اپنا رسول تم میں بھیج کے تمہارے اوپر احسان کیا، اور جب احسان ہو تو اس کا شکریہ ادا ہو۔ یہ رسماً بات ہے کہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروگرام منعقد کر کے ہم رب ذوالجلال کی جو نعمت عظمیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا کی، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ہر عاشق کا اپنا انداز ہوتا ہے،
کوئی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر سیرت رسول کانفرنس کر کے کرتا ہے، کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اپنے گھر میں محفل ذکر و نعت منعقد کر کے کرتا ہے۔ ہر عاشق کا انداز اپنا ہوتا ہے، اپنے اپنے انداز سے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں اللہ نے عطا کی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام الہی کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے۔ ملتمس ہوں حافظ و قاری محمد نوبت صاحب سے کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس روحانی واجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. تلاوت کلام پاک یقیناً دلوں کو نور بصیرت عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا کہ جب مومنین پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مومن بندے کی مثال اس پھول کی مانند ہے کہ جس پر دھوپ پڑتی ہے چمک میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح جب مومنین پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت کے بعد اب صاحب قرآن کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن میں میرے رب نے صاحب قرآن کا ذکر کیا. کہیں رب نے اپنے محبوب کی ثنا کرتے ہوئے یاسین کہا, کہیں اپنے محبوب کے پیارے چہرے کا تذکرہ کرتے ہوئے والضحیٰ کہا, کہیں آپ کی پیاری پیاری زلفوں کا ذکر کرتے ہوئے واللیل اذا سجا کہا, اور کہیں آپ کے چادر اوڑھنے کو یا ایھا المدثر کہا, اور کہیں اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے آتیوا اللہ وآتیوا الرسول کہا, اور کہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے اپنے محبوب کی ثنا کرتے ہوئے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہا, اور کہیں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے ورفعنا لک ذکرک کہا. اور نعت کا یہی سلسلہ جب صحابہ کرام تک پہنچتا ہے, میرے آقا کے پیارے صحابی حسان بن ثابت پکار اٹھتے ہیں اور سلسلہ نعت میں اپنی حاضری لگاتے ہیں اور آپ کی زبان پکارتی ہے کہ وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي کہ آپ جیسا خوبصورت تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ کو رب ذوالجلال نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ معلوم یہ ہوتا ہے مصطفیٰ آپ کہتے گئے رب آپ کو بناتا گیا. اور نعت کا یہی سلسلہ جب مدینہ کی بچیوں تک پہنچتا ہے, مدینہ کی بچیاں مدینہ شریف آمد پر میرے آقا کا ایسا شاندار استقبال کرتی ہیں اور سلسلہ نعت میں اپنی حاضری دف بجا کر لگاتی ہیں اور پکارتی جاتی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور نعت کے اسی حسین سلسلہ میں ایک صوفی شاعر کی حاضری جو لگتی ہے, آپ کا قلم حرکت میں آتا ہے, آپ لکھ دیتے ہیں بعد از
خدا بزرگ روحی قصہ مختصر اور نعت کے اسی حسین سلسلہ میں علامہ محمد اقبال کی بھی حاضری لگتی ہے۔ آپ کا قلم حرکت میں آتا ہے، آپ لکھ دیتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور نعت کا یہی حسین سلسلہ جب تاجدار گولرا پیر مہر علی شاہ صاحب تک پہنچتا ہے تو آپ کو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ جب چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑتی ہے، زبان پکار اٹھتی ہے اور سلسلہ نعت میں حاضری یوں لگتی ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھا، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں تے کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جانی بولن دی۔ اور نعت کا یہی حسین سلسلہ جب آپ کے لخت جگر پیر نصیر الدین گولروی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا، آپ کا قلم حرکت میں آیا اور اس قلم نے لکھ دیا کہ ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جونکے، پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور نعت کا یہی حسین سلسلہ اور اسی حسین سلسلہ میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بھی حاضری لگتی ہے۔ آپ کا قلم حرکت میں آتا ہے، آپ لکھ دیتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں بن کر مردہ تیری گلیوں میں پھرا ہوتا۔ اب نعت کے اسی حسین سلسلہ میں گجر بانڈی سے اپنی حاضری لگانے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد علی کو کہ آپ آئیں اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچاور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ آندے نا سارے ذرا اونچی آواز میں بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سب کے سید صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ راستے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو میلاد سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں
چل ہے چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام آپ کی نظر کروں گا انشاءاللہ تمام اب آپ مل کے پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ نہیں کوئی اوقات یوگن ہادی نہیں کوئی اوقات یوگن ہاردی جے ہو جیوی ہم ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات یوگن ہاردی جے ہو جیوی ہم ہاں سرکار دی سرکار دی جے ہو جیوی ہم ہاں سرکار دی اور کیوں پھرا میں منگ دیا تو منگ دی کیوں پھرا میں منگ دیا تو منگ دی کیوں پھرا میں منگ دیا تو منگ دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی یار دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی اور قابل توجہ شعر کہ جو ملی عزت نیازی جگ دے جو ملی عزت نیازی جگ دے جو ملی عزت نیازی جگ دے مہربانی یہ سب سرکار دی مہربانی یہ سب سرکار دی سرکار دی مہربانی ہے یہ سب سرکار دی مہربانی یہ سب سرکار دی اور اللہ دی سو سان کوئی بھوک نہیں اللہ دی سو سان کوئی بھوک نہیں اللہ دی سو سان کوئی بھوک نہیں بھوک ہے تیرے ہی دیدار دی بھوک ہے تیرے ہی دیدار دی دیدار دی بھوک ہے تیرے ہی دیدار دی بھوک ہے تیرے ہی دیدار دی اور سونے دے عاشق کدے نہیں رج دے سونے دے عاشق کدے نہیں رج دے مانگ رکھ دینے صدا دیدار دی
مانگ رکھ دینے صدا دیدار دی دیدار دی مانگ رکھ دینے صدا دیدار دی مانگ رکھ دینے صدا دیدار دی اور کوئی سن کے خوش ہوئے یا نہ ہوئے کوئی سن کے خوش ہوئے یا نہ ہوئے کل کرنی یہ اساں سرکار دی نعت پڑھنی یہ خدا دے یار دی گل کرنی یہ اساں سرکار دی نعت پڑھنی یہ خدا دے یار دی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ کرم فرمائیے یا رسول اللہ کرم فرمائیے سخت مشکل ہے مدد کو آئیے سخت مشکل ہے مدد کو آئیے آئیے سخت مشکل ہے مدد کو آئیے سخت مشکل ہے مدد کو آئیے نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی جے ہو جیوی ہاں سرکار دی چنگیاں یا مندیاں جے ہو جیوی ہاں سرکار دی جے ہو جیوی ہاں سرکار دی ماشاءاللہ یہ تھے محمد علی صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے سامعین عزیز وقار رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے پاس آئے تو اس کی خوشی مناؤ اور میرے کریم آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ قرآن نے جنہیں اور قرآن میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا جنہیں رحمت للعالمین کہا اور جن کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعائیں کی موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنا نبی بنایا لیکن میں تیرا شکر اس سے بھی زیادہ ادا کرتا کہ اگر تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بناتا سامعین وقار ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اور اپنی امت کے لیے میرے کریم آقا نے ہمیشہ یہی دعا کی کہ رب حب لی امتی کہ اللہ میری امت کو بخش آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت پروگرام منعقد کر کے آقا علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں
میرے آقا نے صلی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے مال، جان، عزت، آبرو، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی ہر ایک چیز سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرتا۔ اور میرے کریم آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ ایک قرأت قرآن، دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور تیسری آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہر سٹیج محبت رسول کا درس دیتا ہے، آل رسول کی محبت کا درس دیتا ہے، قرأت قرآن کا درس دیتا ہے، اور محبت صحابہ اکرام۔ آج کا یہ پروگرام آقا علیہ السلام کی محبت میں محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہے۔ اس پروگرام میں فیصل صاحب کو اور آپ کے ساتھ خالد صاحب تشریف لائے، صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت نعت دوں گا سید فاتح صاحب کو کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور شام غم کو نکھار لیتا ہوں، شام غم کو نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں، مشکلیں جب بھی گھیرتی ہیں مجھے تو میں محمد کا نام لیتا ہوں۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کی پھول نچھاور کرنے کے لیے التمس ہوں جناب سید فاتح صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شاہان مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا تو پہلے حماد بھائی نے سارے شکر گزار ہیں، اتنی اچھی پاک و برکت محفل میں ایسا دعوت دے دی۔ اللہ پاک انہوں نے والد صاحب چودھری صدیق صاحب جنت الفردوس پہ جگہ دے، سرکاراں دی حاضری لانی ہے۔ حماد بھائی پتہ ہے میں مارے ہیں، اصل بھائی ماشاءاللہ اپنے مخصوص سٹائل میں بہت اچھے اچھے کلام چلا جنہوں نے نہ تے آپ پہ پڑھا سن جس میں تک پڑھا دیں درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اماد بھائی سج گئے آپ کی محفل
محفل کو سجانے والے سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے میرے سرکار کا میلاد منانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے اور آمنہ تیرا چاند مبارک تجھ کو ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے اور تجھ کو 7 لاکھ مبارک او حلیمہ دائی تجھ کو 7 لاکھ مبارک او حلیمہ دائی آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بہاروں پہ پھر سے شباب آ گئے ہیں 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 کیونکہ جناب رسالت مآب آ گئے ہیں جناب رسالت مآب آ گئے ہیں جناب شادی من بعد اسمہ احمد جناب رسالت مآب آ گئے ہیں جناب المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا جناب رسالت مآب آ گئے ہیں جناب وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب یاسین جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب انک لمن المرسلین جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب قد جاءکم من اللہ نور جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب جگمگاتی ہے زمانے کی فضا کون آیا جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب دین و ایمان بھی قربان میری جاں بھی انسان جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب کس کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب کس کی تعظیم کس کی تعظیم کو کعبہ ہے جھکا کون آیا جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ماشاءاللہ جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب گھر سجا کے کہا حضرت انصاری نے جناب رسالت ماں باپ گئے ہیں جناب غار راب سرکار دی میلاد دی محفل بھی ہوئی دیکھو کون کون آندے ہیں کون ہیرا میں ہے میلاد آقا کی محفل
عمران آ گئے تراب آ گئے ہیں حسین آ گئے تراب آ گئے ہیں حسن آ گئے تراب آ گئے ہیں جناب سنانے کو نغمات مدح پیغمبر داؤد اپنی لے کر کتاب آ گئے ہیں داؤد اپنی لے کر کتاب آ گئے ہیں جناب مدحت شاہ حسان اپنا لیے کہ نیا انتخاب آ گئے ہیں لیے کہ احسن من لم ترکت عینی لیے کہ نیا انتخاب آ گئے ہیں لیے کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء لیے کہ نیا انتخاب آ گئے ہیں لیے کہ اٹھے انبیاء سب یہ کہتے ہوئے پھر جناب آ گئے ہیں جناب آ گئے ہیں جناب آ گئے ہیں جناب آ گئے ہیں جناب جا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں اقصا دے وچ پیچھے تیرے آقا میرے پڑھ کے نماز پھر سب نے کہا جناب آ گئے ہیں جناب آ گئے ہیں جناب صحن اقصا میں تھے کھڑے منتظر سارے جناب آ گئے ہیں جناب آ گئے ہیں جناب رسالت مآب آ گئے ہیں سرکار دی آمد دے والے دا پنجابی دا کلام آیا نبیاں دا پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر غیب الغیب دے سو آیا
تصویر میں صدقے جا خالق دی تصویر پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر اس شمع دے سب پروانے سارے سے دے دیوانے ہیراں جا کیا ہیر میں صدقے جاواں کیا راجا کیا ہیر پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر دیو مبارک ساریاں سکھیاں نال ماہی دے لڑ گئیاں اکھیاں بدل گئی تقدیر میں صدقے جاواں بدل گئی تقدیر پیر انوکھڑا آیا کل نبیاں دا پیر آخری کلام مولا کلام نظروں کو جھکاؤ کہ یہ حیدر کی گلی ہے قسمت ہے بری جس کی یہاں اس کی بلی ہے ہر چیز ہی مل جائے گی حاکم تجھ کو جو مانگنا ہے مانگ یہ دہلیز علی ہے جو مانگنا ہے مانگ یہ دہلیز علی ہے اور صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور اس نے حق واقف اسرار جلی یاد آیا مرکز فقر دو عالم کا ولی یاد آیا رجب
جب صحن حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے جانی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے جانی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے جانی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کہ پکارا یا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کہ پکارا یا علی اور بے نظیر کی شجاعت بے ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی جان سارا نے محمد کے القاب ہے علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہائی علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہائی اور مرحبا انتر گرے جس کے خدائی زور سے مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا کی روح سے ہے حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی ماشاءاللہ یہ تھے سید پادشاہ صاحب بہت ہی پیارے انداز میں اپنی حاضری لگا رہے تھے مجھ کو بھی میرا دیدائے پرنم بہت ہے مجھ کو بھی میرا دیدائے پرنم ہی بہت ہے ایک نسبت سرکار دو عالم ہی بہت ہے ہو جاتے ہیں دل عشق کی محبت میں شگفتہ ہو جاتے ہیں دل عشق کی محبت میں شگفتہ پھولوں کے لیے
قطرۂ شبنم ہی بہت ہے، اور ذکر چڑھتا ہے جب ان کی شفاعت کا، ذکر چڑھتا ہے جب ان کی شفاعت کا، بات اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں، ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے، اور نسبت پہ ایسا فخر ہے، کمال تسلسل ہے، نعت خواہ کے بعد دوسرا نعت خواہ، ایسے لگتا ہے جیسے تسبیح کے دانے پروئے جا رہے ہیں اور محفل اپنے عروج کی طرف گامزن ہے۔ مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ چل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، چل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، مجھے تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے ہیں مجھ میں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، یہ کرم اسی طرح سایہ فکر رہے، خدا کی عزت کی قسم یہ زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت کے پھول نچاور کرنے کے لیے دعوت دوں گا فیصل شہزاد صاحب کو کہ آپ آئیں اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچاور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دے بجا، نعرہ دے مارو نظر آنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ آواز بلند درود پاک نظرانہ پیش کر لیجئے۔ یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا تسی کدے سارے تھکے دی ہو تو پھر اسی مختصر کر کے نہ کیونکہ تسی آپ کچھ گلاں پہ کر دیو محفل دیکھو جداب و دن شاعر آتے ہیں خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ مختصر جی حاضری لاسا سارے ہی بیمار بیٹھے دیا تے حضور دی بارگاہ آج زانا سڑی حاضری ہے